جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ بقدرت کا ولا الہ الا اللہ بعظمت کا وحرمت کا یا ارحم الراحمین. اے اللہ، تجھے اپنی قدرت کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و حرمت کا واسطہ، تجھے اپنے حق کا واسطہ. خداوند کریم، پریشان لوگ ہیں جو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو روزگار کے سلسلے میں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما. خالق کائنات، تجھے اپنی عزت کا واسطہ، اپنے حق کا واسطہ، تجھے اپنے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہل بیت آل رسول کا واسطہ کرم فرما. مالک، جو رابطہ کرتے ہیں اور جو اپنی پریشانیاں، تو یقیناً دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. خداوند کریم، تجھے اس ماہ رمضان کا واسطہ، اس ماہ میں نزول ہونے والے قرآن کریم کا واسطہ، ایک ایک لمحے کا واسطہ، عظمت قرآن کا واسطہ، جو ایک معجزہ ہے. خداوند کریم، اس معجزے کے صدقے میں لوگوں کے ساتھ بھی، ان کے کاموں میں، ان کے رکے ہوئے کاموں میں، ان کی رکاوٹوں میں، جو بیٹیاں رشتوں سے بیٹھی ہیں ان کی مسائل میں خالق کائنات آسانیاں پیدا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. خالق یا پروردگار، جو صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، انہیں بیماری سے شفا، تندرستی، سلامتی کی طرف لے جا. اے خالق، تجھے اپنی عزت کا واسطہ، اپنے حق کا واسطہ. جی پہلا یہ کہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں جواب دیا تھا عقیل حیدر صاحب کو. جی عقیل حیدر صاحب، یہ آپ کا دوبارہ آیا تھا مجھے رابطہ کہ آپ نے بھئی اس ویک میں ٹیسٹ کروانے کے لیے جانا ہے. تو غالباً میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا تھا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صدقہ بتا دیں. جب سے میں نے اس بیماری کا سنا ہے، یہ آپ وہ جو گردوں کا آپریشن اور یورین کی نالی کا جس میں تذکرہ تھا نا جی، اور پھر آپ نے کہا تھا اس میں کینسر کے جراثیم کی نشاندہی ہے اور ٹیسٹ کے لیے، تو آپ نے اس ہفتے ٹیسٹ کے لیے کہا ہے کہ آنا ہے. تو اس میں صدقہ، ہاں جی صدقہ یہ ہے کہ کھالے ماہ شکر، ایک نماز فجر کے بعد، ایک نماز ظہرین کے بعد، مقدار اس کی کوئی نہیں، جتنی مرضی مقدار ہو جائے، تو آدھا کلو ہو جائے، اس میں شکر ڈال کے نا جی، وہ پرندوں کو کہیں پھینکیں گے جی، ڈال دیں گے کہیں جی، جہاں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، چگ لیں گے جی، وہ جی اسے اٹھا لیں گے جی. اور یہ ہے کہ بیماری کا سن کے صحت دن بدن گر رہی ہے. تو آپ ایسے کیجئے عقیل صاحب، اللہ پہ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اور انشاءاللہ جب آپ جائیں گے نا ٹیسٹ کے لیے تو کلیئر ہوگا. کوئی چیز نظر آئی ہے؟ دیکھیں نا کہ آپ نے یہ بتایا کہ سرگودا کی لیب اور لاہور میں، تو پھر جب ایک مستند ادارے میں جائیں گے آپ وہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی نا جی. اللہ کرے گا وہ جو وہاں کروائے ہیں وہ جھوٹ ہی ہوں جی، خداوند کریم کے فضل و کرم سے. اور میری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے نہیں جی، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی شفا کے لیے، اور بھی سب کے لیے جی. خداوند کریم کہ تندرستی اور شفا عطا فرمائے. جو انہیں وسوسہ، جو وہم پڑ گیا ہے، خدا اس سے نجات دے جی. خدا کی ذات ان پہ مہربانی فرمائے جی. آگے ہیں جی ہمارے پاس جی محمد سلیمان صاحب. جی محمد سلیمان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میں خود بھی بیمار ہوں، دل کی وجہ سے، کوئی فالج کا بھی، دل کے بھی مریض ہیں، تو معاشی حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ اپنے. تو بہتری، اور پھر اس میں بہتری کی صورت آپ ہی بتا رہے ہیں کہ بیٹے کی نوکری لگ جائے، کب تک لگے گی؟ جی سلیمان صاحب، کوشش کیجئے گا. جو کوشش آپ کی جاری ہے وہ چند روز کا اشارہ دے رہی ہے. اسی ماہ رمضان میں خالق کائنات آپ کو رزق عطا کرے گا، آپ کے بیٹے کو رزق عطا کرے گا، اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جہاں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ان کی کوشش جو ہوئی، کہیں کسی جگہ پہ کامیابی آئی ہوئی ہے جی. آج آئی ہوئی ہے، کل آئی ہوئی ہے، اسی ماہ رمضان میں آئی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی، اس کی رحمتوں سے جی. آگے ہیں جی وحیدہ بی بی. جی نیوروپیتھی کی بیماری ہے، رات کو دوا لیتی ہوں تو نیند اور غنودگی ہو جاتی ہے. ماہ رمضان کی عبادات میں فرق پڑتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل آگے. پچھلے سال آپ بتا رہی کہ میں تندرستی، ساری رات نماز، ساری رات قرآن،
تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 22-23 قرآن ختم کرتی تھی میں اس ماہ میں جی. تو اب کوئی دعا بتا دیں بی بی. قرآن تو چلیں آپ ایسے کریں نا، آپ دوا اس ٹائم لیں جب آپ اپنی عبادت کچھ کر چکی ہوں جی، اس کے بعد آپ لے لیں، سحری کے بعد لے لیں. چلیں دن میں آپ سوتی رہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں 7-8 گھنٹے نیند آتی ہے، تو 7-8 گھنٹے نیند ہے. اگر سحری میں بھی سو جائیں تو 12 بجے تک آپ کی نیند پوری ہو جائے گی. آپ کی غنودگی اور وہ نیند کا غلبہ جو ہے وہ اتر جائے گا، آپ فریش ہو جائیں گی اور آپ کا روزہ بھی بچے گا، آپ کی عبادات بھی ہو سکیں گی. تو آپ اپنی دوا کا ٹائم چینج کر لیجیے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جی. تو انشاءاللہ تعالی خداوند کریم. اچھا جی، اب دعا کا آپ نے پوچھا ہے تو اس میں دعا میں آپ کی سورہ یاسین صبح کے وقت اور رات کو سورہ مزمل جی. آخری جو ہوگی آپ جب آپ نے سونا ہے تو دوا لینی ہے تو اس وقت آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرتے کرتے آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں. خداوند کریم آپ پہ کرم کرے گا. آپ کی عبادات، آپ کا جو شوق، آپ کی جو یہ حسرت ہے ماہ رمضان کی، کہہ رہی ہیں کہ میری چیزیں عبادات کی رک گئی ہیں، وہ بھی جاری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی جی. وقار صاحب جی، یہ استخارہ، یہ مخرج قرآن پہلے بھی آ چکا ہے، 4 ماہ پہلے آ چکا ہے جی. یہ کینسر کے مریض تو یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے جی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ بیماری پھر سے ہو گئی ہے. پہلے صحت بہتر ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے وقار صاحب آپ کی صحت کا بڑی اچھی طرح یاد ہے مجھے، اور میں نے آپ کو مبارک بھی دی تھی اور آپ کا میرا رابطہ بھی اس وقت ہوا تھا. تو آپ نے کیمو کا جو سیشن تھا وہ بڑا اچھی طرح نبھایا آپ نے، کیونکہ آپ کی ایج ہے وہ 20-22 سال تھی، تو آپ نے بڑی اچھی طرح نبھایا. تو اب جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہیں غفلت کی ہے، یہ سمجھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل، جبکہ اس میں 2-3 سال تک بڑی احتیاط رکھنی پڑتی ہے جی. آپ نے وہ احتیاط سے نہیں گزرے، آپ نے اس احتیاط کو چھوڑ دیا. آپ سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اور اب جو کیمو کا عمل دوبارہ آ رہا ہے، آپ نے جو استخراج قرآن سے پوچھا ہے میرے سے، وہ اس میں کوئی کیمو کا عمل دوبارہ، اور اب جو زور ہے اس کینسر کا وہ آپ کے کولے کی طرف ہے. جہاں پہلے تھا وہاں سے وہ جا کے کولے پہ ٹھہر گیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے کہ خداوند کریم مہربانی کر دے. تو یقیناً جب میرا آپ کا جواب پہنچے گا تو آپ یقیناً اپنے کیمو کروا چکے ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم کی راہ دیکھیے گا، خدا کی رحمت کی گلیاں دیکھیے گا کہ وہ کس طرح آپ پہ فضل کرتی ہے وہ ذات. بہرحال آپ نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک پرہیز تھا، جو بھی تھا اس میں آپ کو چلنا چاہیے تھا جی. تو آگے چلتے ہیں جی. ہاں، سورہ رحمان آپ کا وظیفہ پہلے بھی تھا، اور اب صدقہ بہت زیادہ دینا ہے جی، صدقہ. اور آپ نے گھر والوں سے پوچھیے گا آپ کا حقیقہ ہوا ہوا ہے؟ تو میرا خیال ہے نہیں ہوا ہوا. اگر نہیں ہوا ہوا نا، میرا خیال یقیناً درست ہوگا. اگر نہیں ہوا ہوا تو اگر کیمو لگ چکی ہے تو جا کے آپ اپنا حقیقہ کروا دیجئے. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے جی، بہت بڑا. کیونکہ جہاں اب آپ کا یہ مرض پہنچا ہوا ہے کولے پہ، ہڈی پہ ہے. کیونکہ یہ حقیقہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ ہڈی کی تکلیف، خون کی تکلیف، یہ جو ہے لحموں کا لحمی، دموں کا، کہ میرا جو لحم گوشت ہے، میرا جو دم خون ہے، ہڈیاں استخوان، میرا اس کا صدقہ ہو جائیں، یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے. تو پوچھیے گا. یقیناً نہیں ہوا تو ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اسے کر دیں گے دوبارہ جی. یہ جی آگے ہے جی. ذکیہ بی بی ہیں جی. میرا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے معاشی حالات کی وجہ سے. جی ذکیہ بی بی، آپ پوچھ رہی ہیں کب تک چلا جائے گا؟ پوچھا تھا کچھ عرصے پہلے ہے. اچھا یاد آ گیا مجھے جی کہ آپ نے پوچھا تھا کچھ عرصے پہلے. تو آپ نے اس میں وظیفہ، میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا تھا وہ 5 ماہ رمضان تک. مجھے آپ کی کال کا کل آپ کو میسج مجھے مل رہا ہے، مجھے آپ کی کال کا. تو 5 ماہ رمضان تک. اب آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا میں اس وظیفے کو جاری رکھوں، اور یقیناً میں نے یہ کہا تھا کہ 5 رمضان تک اپنا وظیفہ پورا کیجیے گا. اس کے بعد میں آپ کو تاریخ منتھ بتا دوں گا کہ کب کوشش کرنی ہے جی. وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی. اب میں اگر مڈل ایسٹ کا ارادہ ہے تو وہ ستمبر تک رک جائیے. ابھی کچھ نہیں بنے گا وہاں ان کا جی، کام بھی نہیں بنے گا اور روزگار کا بھی سلسلہ جو ہے وہ بھی. تو
وہ رک جائیے گا جی. اگر یورپ کا ارادہ ہے تو اس میں مئی سے کوشش کریں گے, کام بن جائے گا, یقیناً کام بن جائے گا. اور بڑا غور و فکر اور بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا. یہ جو غور و فکر اور سوچ سمجھنے کا حکم ہے, یہ کہیں آپ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جانا. جو بھی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر کے اپنی کوشش حتی الامکان کوشش کیجیے گا. ہر کام اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے سے کہیے گا. ظاہر ہے جو باہر جا رہا ہے سمجھدار ہوگا وہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ خداوند کریم کی بہتری. اور اس میں جو آپ نے پوچھا وظیفہ وہی چلے گا جو آپ کو میں نے پہلے میں نے 5 رمضان سے بند کر دیا تھا. نئی بیوی اسے جاری و ساری رکھیں جب تک بیٹا آپ کا کسی مقام پہ نہیں پہنچ جاتا, اس وقت تک اسے جاری و ساری رکھیے گا جی. رہنمائی ضرور لے لینا کسی مخلص سے جی, ضرور لیجیے گا رہنمائی جی. آگے ہیں جی اقبال صاحب. اچھا یہ بھی ہمارے پاس جو مخرج قرآن یہ جو پوچھا انہوں نے سوال قرآن سے, یہ بھی ہمارے پاس دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے جی. الحمدللہ خوب کام کی ابتدا ہوئی ہے. یہ ہیں جی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کوئی جگہ گیمبیا ہے جی, گیمبیا میں ہیں جی اقبال صاحب جی, کہ الحمدللہ بہت خوب یہاں ہم نے سینڈ کی لیز اپلائی کی تھی وہ مل گئی ہے. بس اب یہ ہے کہ اب ذرا وہاں جو لینے آتے ہیں جو ٹرک یا کوئی ایسی چیزیں سینڈ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی مل گئی ہے لیز, یہ شکر ہے مقام اللہ کا. اور یہ کہ ابھی اس طرح نہیں کام چل رہا جس طرح دوسروں لوگوں کا چل رہا ہے جی. تو اقبال صاحب جب وہ مل گئی تھی اس کا شکر ادا کریں, تو اس پہ مقام شکر کو بلند کرتے ہیں. اور جب دوسروں کے آ رہے ہیں تو ان کا اپنا نصیب ہے, آپ کا اپنا نصیب ہے, آپ کا نصیب جاگے گا اور خوب جاگے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری طرف بھی وہ جو وہاں پہ ٹرک وغیرہ آتے ہیں ان کا رخ ہو جائے, تو اللہ کرے گا وہ رخ ہو جائے گا. سورہ فرقان کا پہلا رکوع جو پہلے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رہے گا, اور سورہ فرقان کا پہلا رکوع جو ہے جی وہ آپ نے لینا ہے. وہ ایسے کرنا کہ مٹی اٹھانی ہے جہاں یہ آپ کی لیز ہے جو سینڈ ہے, یہ جو ریت کی جو بھی ہے, یہ وہاں مٹی اٹھانی ہے. سورہ فرقان پڑھ کے نا اس میں مٹی کو پھیلا دیجئے گا جی, پھینک دیجئے گا. مٹھی جیسے پھینکی جاتی ہے نا جی, پھیلائی جاتی ہے, جیسے کھیتوں میں کسان کھاد ڈالتا ہے, بیج ڈالتا ہے, اس طرح آپ ڈال دیجئے گا. آپ کی بھی فصل پک جائے گی اور انشاءاللہ خوب ہوگی جی وہ.